السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے کملا کرم کا ناول میری زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو سکیں۔ تو چلے اب میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 17۔ شام کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ صبح سے اوندھے منہ کمرے میں پڑی تھی۔ کمر پر کفگیر کے ضربے لگنے سے کئی نشانات پڑ گئے تھے جہاں ابھی درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ اس سے بیٹھا کھڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کم مائیگی اور بے بسی کا احساس اس کے رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ یہاں سے چلے جانے کی کوشش بھی رائے گا چلی گئی تھی، رو رو کر اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ تبھی وہ سسکیاں بھرتی بے بسی پڑی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں وہ شخص گھوم رہا تھا جو اس کا شریک سفر تھا، جس کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتی تھی۔ اگر وہ اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی، نہ ہی اس کی شادی اس شخص سے ہوئی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتا اور ہنسی خوشی جی رہا ہوتا۔ اس کی سسکیاں اب رفتہ رفتہ دم توڑنے لگی تھیں اور اب ذہن اپنے مرحوم شوہر سے ہوتا ان پیغامات کو سوچنے لگا تھا جو اس کے دماغ اور دل کی چولے ہلا گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، کس بات پر یقین کرے اور کس بات پر نہ کرے۔ اسے سچائی جاننی تھی جس کے لیے اسے ایک فون کی ضرورت تھی، پھر چاہے وہ فون اس کے شوہر کا ہی کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اس سے بھی اسے کافی کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی مگر بیٹھتے ہی درد کے مارے پھر سے کراہ نکل گئی۔ اس کے پاس کوئی مرہم بھی نہیں تھا جو وہ اپنے زخموں پر لگا لیتی، نہ ہی کمر پر آئے زخموں پر اس کا ہاتھ پہنچ پا رہا تھا کہ اگر مرہم ہوتا بھی تو لگا ہی لیتی۔ اپنی ساس اور نند سے اسے ہمدردی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کھڑی ہوئی اور الماری کی طرف بڑھی۔ زخموں سے اٹھتے درد کو برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ تبھی وہ ضبط کرتے الماری کے قریب چلی آئی۔ اس نے الماری سے اپنے شوہر کا فون ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر پوری الماری کے بعد پورا کمرہ چھان لینے پر بھی اسے اپنے شوہر کا فون نہیں ملا تھا۔ اور پھر اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کے شوہر کا سارا سامان اس کی موت کے بعد اس کی ساس کے حوالے کیا گیا تھا تو یقیناً فون بھی اسی سامان میں ہوگا۔ لیکن اس کے ساس نے اسے فون کرنے سے منع کیا تھا، بلکہ دھمکی کے ساتھ منع کیا تھا، جبکہ اس کا فون لینا ضروری تھا۔ اس نے انجام کی پرواہ کیے بغیر آج رات کو اپنی ساس کے کمرے سے اپنے شوہر کا فون چرانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ یہ اب اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ تھک ہار کر اپنی ڈائری اور پین لیے بیڈ پر آ بیٹھی اور آج جو کچھ ہوا اس کے بارے میں سب کچھ تحریر کرنے لگی۔ اپنی بے بسی اور اپنی مجبوری کو ڈائری کے سینے پر اتار کر اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور پھر پیٹ کے بل لیٹنے لگی جب اچانک کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ میرے خیال سے مری نہیں ہو تم میری مار سے، جو یوں اب تک مہارانی کی طرح یہاں پڑی آرام فرما رہی ہو۔ باہر نکلو اور جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ اس کی نند تھی جس نے آتے ہی طنز کے تیر چلاتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا تھا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ بے بسی اور تکلیف کے مارے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں چلا جا رہا تو میں اپنے طریقے سے چلنے میں مدد کروں، پھر یہ مت کہنا کہ تم سے ہلا بھی نہیں جا رہا۔ اس کی نند نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ اس کی درندگی پر اسے دیکھے گئی۔ مجھ پر رحم کرو، نند ہونے کے ناطے نہ صحیح مگر کم از کم۔ وہ بھی بول رہی تھی جب اچانک اس کی نند نے اس کی بات کاٹی۔ ہرگز نہیں، اس کے علاوہ مجھ سے کوئی رشتہ جوڑنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میرا تم سے ایک ہی رشتہ ہے، وہ بھی نند کا نہیں بلکہ نفرت کا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا بھائی کھویا اور اب تم مجھ سے میری محبت چھیننا چاہتی ہو، مگر یاد رکھنا کہ اسے میں کبھی تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ اب چلو یا پھر میں دھکے دے کر کچن تک پہنچاؤں تمہیں۔ اس کی نند نے زہرخند لہجے میں کہا تو وہ اذیت سے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آج میں نے ڈنر باہر سے آرڈر کر لیا ہے۔ اس کی ساس اچانک اس کے کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ واٹ؟ مگر کیوں موم؟ اس کی نند حیرت و غصے سے چلائی، مگر وہ اپنی ساس کی مشکور ہوئی جن کو اس سے کچھ تو ہمدردی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی غلط فہمی اپنی ساس کی بات سن کر ختم ہو گئی۔
لیکن کھانا میں نے صرف اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے منگوایا ہے، تمہیں کھانا ہے تو جا کر کچن میں خود بنا لو۔ اس کی ساس نے اتنا کہا اور اپنی بیٹی کو وہاں سے لے کر نکل گئی، جبکہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے آہستہ سے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور اکڑی ہوئی کمر کے ساتھ دھیمے دھیمے سیڑھیاں اتر کر کچن میں چلی آئی۔ اسے اپنی ساس اور نند کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے فریج کھولی مگر فریج میں نہ انڈے تھے، نہ جیم، نہ ہی گوشت اور نہ ہی کوئی سبزی۔ اس نے گردن گھما کر شیلف پر دیکھا تو وہ بھی خالی پڑی تھی۔ اس نے ہمت نہ ہارتے سارے کیبنٹ چھاننے شروع کر دیے۔ نیچے جھکنے سے کمر میں تکلیف تو ہوئی مگر وہ برداشت کر گئی کہ ابھی بھوک زیادہ اہم تھی۔ اس نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب تو رات چھانے والی تھی۔ اس کے پیٹ میں انتڑیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ سارے کیبنٹ چھاننے کے بعد بھی اسے کچھ ایسا نہ ملا جسے وہ پکا کر کھا سکے، چاہے وہ نوڈلز کا ایک پیکٹ ہی کیوں نہ ہوتا۔ اس نے اوپر والے کھانے کھول کر دیکھنا شروع کیا تو وہ سب بھی صرف ڈبوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آخری کھانے میں اسے بریڈ کا ایک پیکٹ نظر آیا مگر وہ ایکسپائر ہو چکا تھا اور بریڈ پر جگہ جگہ پھپھوندی لگی ہوئی تھی۔ بے بسی کے مارے وہ رونے لگی۔ وہ باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس نے چوکیدار کو حکم دے دیا ہے کہ اسے گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ اس نے نم دھندلائی آنکھوں سے شاپر سے پھپھوندی لگی بریڈ نکالی اور اسے صاف کرنے لگی۔ اندر ٹوٹل 4 بریڈ تھے جنہیں اس نے صاف کر کے ایک پلیٹ میں رکھا اور پھر اس پر چینی ڈالی۔ چینی ڈالنے کے بعد اس نے بریڈ کو رول کیا اور گلاس میں سادہ پانی ڈال کر اس بریڈ کو کھانے لگی۔ یہ سب کھاتے وقت اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پچھلی زندگی گھوم گئی تھی جب اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے ہوتے تھے مگر کھاتی وہ صرف وہی تھی جو اسے پسند ہوتا تھا، اور آج اسے خراب بریڈ کھانی پڑ رہی تھی جیسے کھانے کے بعد کیا ہوتا اسے بھی نہیں پتا تھا مگر مزید بھوک وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ کھانا اس کی مجبوری تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ساس اس پر اتنی مہربان کیوں ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ آج کی رات بھوکی رہے اور شاید رہ بھی لیتی اگر پیٹ کا درد اسے پیٹ کا دوزخ بھرنے پر مجبور نہ کرتا تو۔ اس نے پانی کے ساتھ 4 بریڈ پر چینی ڈال کر ان کو زہر مار کیا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی تو نظر اپنے شوہر کی تصویر پر جا پڑی۔ اس نے وہ فوٹو فریم اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس میں نظر آتی تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی تصویر پر گرنے لگے۔ میرے حال پر افسوس مت کریے گا، میری حالت پر تڑپیے گا بھی مت، آپ کو مارنے کی سزا مل رہی ہے مجھے۔ آپ کے گھر والے کہتے ہیں کہ میں آپ کی بیوی نہ بنتی تو آج آپ زندہ ہوتے۔ شاید وہ سچ ہی کہتے ہیں، میں ہوں ہی منحوس جو سب خراب کر دیتی ہے۔ میری آپ سے شادی نہ ہوتی تو آج آپ زندہ ہوتے۔ وہ روتی ہی اس تصویر پر ہاتھ پھیرتی کہنے لگی، گھٹی گھٹی آواز میں روتی وہ اس تصویر کو دیکھتی اور مسلسل سسک رہی تھی، اور پھر کافی دیر رو لینے کے بعد اس نے وہ فوٹو فریم واپس اسی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی رہی جن میں نہ جانے کیا لکھا ہوا تھا، اور کافی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی کہ اس کی کمر اکڑ گئی، اور 1 گھنٹے بعد جب وہ سیدھی ہونے لگی تو اس کے حلق سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی کیونکہ کمر میں پھر سے درد کی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 9:30 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنی ساس کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی، تبھی کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ 3 بجے وہ لوگ مغل ہاؤس پہنچے تھے۔ بانو بیگم کا دل نہیں تھا لیکن وہ پھر بھی آ گئی تھیں کیونکہ اب وہ علمیر کی بات ماننے پر مجبور تھیں، صرف اس کی خوشی کی خاطر۔ ان کو مغل ہاؤس کی فضا کچھ اداس اور بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاب صاحب کے انداز میں پہلے جیسی گرم جوشی مفقود تھی جس کی وجہ سمجھتی بانو بیگم لب بھیج گئی تھیں، مگر کسی نے بھی رات کے واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ سب اب مناسب نہیں لگتا تھا۔ جو ہو چکا تھا اسے نہ تو بدلا جا سکتا تھا نہ ہی ٹھیک کیا جا سکتا تھا، اور اسے دہرانے سے بھی صرف اذیت ہی ملتی، تبھی کسی نے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا۔ رانیہ یہاں آتے ہی میناک کے کمرے میں چلی آئی تھی جبکہ علمیر ان کے ساتھ نہیں آیا تھا۔ یہاں صرف رانیہ اور بانو بیگم ہی آئی تھیں۔ جزوہ آج بھی یونیورسٹی چلی گئی تھی کہ اسے اب مینام اور اس کے سسرالیوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی خاطر تواضع کروانے کے بعد وہاب صاحب نے بنا دیری کے 2 دن بعد کی تاریخ فائنل کر دی تھی۔ بانو بیگم اتنے کم وقت پر کچھ پریشان تھیں۔ شادی چاہے جن بھی وجوہات پر جلدی ہو رہی ہو مگر یہ ان کے بیٹے کی شادی تھی جس کی شادی میں وہ کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ لیکن علمیر نے بھی 2 دن بعد کا ہی کہا تھا تبھی وہ حامی بھر گئی تھیں۔ وہاب صاحب ان سے معذرت کرتے جلدی اٹھ گئے تھے اور اب لاؤنج میں صرف بانو بیگم اور شیما بیگم ہی رہ گئی تھیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھیں انہوں نے سیدھے منہ شیما بیگم سے بات نہیں کی تھی کہ وہ عورت تھی جس نے ان کے باکردار اور بااخلاق بیٹے پر تہمت لگائی تھی۔ ویسے جگرا ہے آپ کا جو آپ مینام جیسی لڑکی سے اپنے اکلوتے بیٹی کی شادی کروا رہی ہیں۔ شیما بیگم نے طنزیہ انداز میں بانو بیگم کو مخاطب کیا۔ مینام جیسی؟ اس بات سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میری بیٹی کی دوست ہے وہ، اور میرے بیٹے کی پسند بھی۔
اچھے سے جانتی ہوں مینام کو میں، بانو بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر جانتی ہوتی تو کبھی بھی اسے اپنی بہو بنانے پر راضی نہ ہوتی۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو وہی کہانی سنائی ہوگی جو مینام نے اسے سنائی، یعنی کہ سارا الزام مجھ پر لگا دیا ہوگا، اور آپ نے اپنی بیٹی کی بات پر بالکل ویسے یقین کر لیا ہوگا جیسے آپ کے بیٹے نے مینام کی بات پر۔ شیما بیگم نے استہزائی انداز میں کہا، مگر بانو بیگم کوئی جواب دیے بغیر انہیں گھورتی رہیں۔ مینام جیسی دکھتی ہے ویسی ہے نہیں، وہ شروع سے ہی مجھ سے نفرت کرتی ہے، اس لیے اپنی کرتوت کو چھپانے کے لیے مجھ پر الزام لگا دیا۔ حالانکہ یہ سچ نہیں ہے، اس نے یہ علمیر کو یہاں بلایا تھا اور پھر خود ہی اپنے فون سے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ اس نے علمیر کو نہیں بلایا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسی نے علمیر کو بلایا تھا تاکہ اپنے نفس کی آنکھ بجھا سکے۔ وہ ایسی ہی ہے، بس اپنی فطرت کو اپنی معصومیت کے لبادے میں چھپا لیتی ہے۔ میرے بیٹے کو بھی اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رکھا تھا، مگر پھر اسے علمیر پسند آ گیا تو میرے بیٹے کو یہ کہہ کر اپنی زندگی سے نکال دیا کہ وہ اسے بھائی سمجھتی ہے۔ ویسے جن لڑکیوں کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا وہ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے تو بھائی بہت کوشش کی تھی اس کی تربیت کرنے کی، مگر خون اپنا رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ اس کی ماں بھی ایسی ہی تھی جس نے میرے دیور کو پھانس کر سے شادی کی تھی۔ آپ کا بیٹا معصوم ہے جو اس کے جال میں پھنس گیا، اب وہ بیچارہ کرے بھی تو کیا کرے۔ یہ محبت اچھے اچھوں کو پاگل بنا دیتی ہے۔ ویسے آپ کی بہو بن جائے گی تو ذرا کنٹرول میں رکھیے گا مینام کو نظر میں بھی۔ شیما بیگم نے ان کے دل میں مینام کے لیے نفرت کا بیج بونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بانو بیگم کی چپی دیکھ کر انہیں اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تین نشانے پر جا لگا ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھیں۔ بانو بیگم ان کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا بے حد سیدھا ہے جو کسی کی بھی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اور مینام تو وہ لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا، پھر کیسے اس کی باتوں کو جھٹلاتا۔ بانو بیگم کا دل ڈاواں ڈول ہوا تھا، وہ جو مینام کے لیے خود کو راضی کر چکی تھیں، اب پھر سے ان کے دل نے مینام کے لیے انکار کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی رشتہ ہوا تھا، شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی علمیر کو سمجھا سکتی تھیں اور اس کے لیے وہ اسے ہر دلیل دینے کو تیار تھیں۔ انہیں سوچوں میں گم دیکھ کر شیما بیگم استہزائیہ انداز میں مسکرائی تھیں۔ انہوں نے یہ سب مینام کی زندگی کو مزید کٹھن بنانے کو کیا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ اس کی ماں سے اپنے دل میں موجود نفرت کی وجہ سے مینام کی زندگی میں زہر گھولنے کی کوشش کی تھی، اور کچھ حد تک کامیاب بھی رہی تھی۔ انہیں اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ بانو بیگم یہ رشتہ توڑ دیں گی یا شادی نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ وہ علمیر کی آنکھوں میں مینام کے لیے جنونی محبت دیکھ چکی تھیں، اور انہیں یقین تھا کہ علمیر کبھی اپنی ماں کی بات مان کر یہ شادی نہیں توڑے گا، تبھی وہ مطمئن تھیں۔ اوپر مینام کے کمرے میں آؤ تو وہ رانیہ کے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، جبکہ رانیہ مسلسل اسے چپ کروا کر تسلی دے رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن وہاب صاحب پر اس کا بے گناہ ہونا ثابت ہو جائے گا، تو وہ پریشان مت ہو۔ اب رونا بند کر دو مینام، آج تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے اور تم ہو کے آنسو بہائے جا رہی ہو جیسے کسی سوگ میں ہو۔ رانیہ نے اس کے چپ نہ ہونے اور مسلسل رونے پر جھنجھلا کر کہا تو مینام نے اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر رانیہ کو دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی میرا غم۔ مینام نے یاسیت سے اسے دیکھا تو رانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ میں سمجھ رہی ہوں، مگر شاید تم نہیں سمجھ رہی۔ اب تمہیں خوش رہنا ہے مینام، اپنے لیے نہیں تو میرے بھائی کے لیے۔ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے، اور تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتے وہ۔ رانیہ نے کہا تو اس کی آنکھوں کے سامنے علمیر کا چہرہ گھوما۔ وہ ہنکارا بھر کر اپنے آنسو صاف کر گئی تو رانیہ نے بغور اسے دیکھا۔ تم میرے بھائی سے سچ میں محبت کرتی ہو نا مینام؟ رانیہ نے نہ جانے کیا سوچ کر پوچھا تھا، مگر مینام نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ان سے محبت نہ ہوتی تو میں ہرگز ان سے شادی نہ کرتی، مینام نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسے رانیہ کا سوال بری طرح چبھا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید رانیہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاید؟ مینام نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ اس دن میں نے میمون سے پیچھا چھڑوانے کے لیے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم شادی کر لو۔ مجھے لگا شاید تم اسی لیے بھائی سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، اور ایک بڑی وجہ ایج ڈفرینس بھی ہے۔ بھائی تم سے بہت بڑے ہیں، تقریباً 8-9 سال، پھر بھی تم ان سے شادی پر راضی ہو، تبھی مجھے ایسا لگا تو میں نے پوچھ لیا۔ رانیہ نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ اسے سچ میں ایک پل میں یہی خیال آیا تھا کہ کہیں وہ اس کی بات مان کر اسی کے بھائی سے شادی نہ کر رہی ہو، صرف میمون کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔